العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. میرے معزز اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ النساء کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ معزز حاضرین، انسانوں کی اصل کامیابی، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یا سارے انسانوں کی اصل کامیابی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور پیروی میں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ اگر کسی کے پاس دنیا کا مال ہو وہ بڑا کامیاب انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اس کے پاس دنیا کی بڑی ڈگری ہو وہ بڑا کامیاب انسان ہے. کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بڑے عہدے کو پہنچ جائے کہ اس کے لیے وہ اصل ترقی اور کامیابی ہے. لیکن ایک انسان کی اصل کامیابی اگر وہ دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی میری کامیابی ہو, تو اس کے لیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جو توحید باری تعالی ہے اس کو اپنے دل میں بسانا ضروری ہے. اور جو شرک ہے, جو بدعات ہے, جو رسوم ہے, جو رواج ہے, ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو, اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جتنی زندگی اس دنیا میں ہے اتنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع, پیروی کرنا لازمی اور واجبی ضروری ہے, تو ہی وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نساء میں بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو انسان اللہ رب العالمین کی اور اس کے پیغمبر اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی اور اتباع کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو نبی اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اس کا انعام کیا ہوگا, اس کا بدل کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی. اتنا ہی نہیں, خالدین فیہا, وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اگر کسی انسان کو جہنم کی آگ سے, جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بچا لیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فقد فاز, وہ کامیاب ہے. ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی کامیابی اور ترقی کے بہت سارے اسباب کا اختیار کیوں نہ کر لے, لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہیں ہے, اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, وہ انسان کامیاب نہیں ہے. اصل وہ انسان کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا. اللہ نے کہا کہ فقد فاز, وہ کامیاب ہے. اور اللہ نے اسی سورہ کی دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود بنائے, اس کو وہ پار کیا, ان حدود کی پامالی کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہوگی, یدخلہ نارا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. صرف داخل ہی نہیں, خالدن فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور یہ بہت ہی دردناک عذاب ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتا رہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو سنتا رہا, لیکن اپنی زندگی میں کبھی اس پہ عمل نہیں کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن جہنم میں داخلہ دیا جائے, اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور وہ جہنم کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائیوں کہ یہ اصل کامیابی ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور پیروی لازمی ہے. اور اس کے بعد میں اب سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور پیروی ہمیں کیسے کرنا چاہیے, ہم کیسے کریں؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک رول ماڈل کے طور پہ, ایک آئیڈیل کے طور پہ, ایک نمونے کے طور پہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. اللہ رب العالمین نے کہا اگر کوئی انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت. اب اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت ہمیں کیسے کرنا ہے؟ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں انہوں نے جس طرح اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی, پیروی کی, اتباع کی, ہمیں اس طرح کرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صحابہ اکرام کی طرح اگر ایمان لاؤ گے, صحابہ نے جیسے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی, صحابہ نے جیسے اللہ اور اس کے نبی کی اتباع اور پیروی کی, صحابہ کے دلوں میں جو اللہ اور اس کے نبی کا جو مقام, جو مرتبہ تھا, صحابہ کے دلوں میں جو اللہ اور اس کے نبی سے جیسی محبت تھی, اگر اس طرح اگر معاملہ تمہارا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ فقد اہتدوا, تم ہدایت یافتہ ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم نے منہج سلف کو چھوڑ دیا, منہج صحابہ کو چھوڑ دیا, صحابہ کے منہج اور ان کے طریقے کو چھوڑ دیا, اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس کے لیے بڑی بدبختی ہے, بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے دنیاوی زندگی کو گزارتا ہے یا جیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک انسان اگر دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتا ہے, اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و اتباع اور ہمیں کیسے کرنا ہے؟ منہج صحابہ کے طریقے پہ. صحابہ کا جو منہج تھا, صحابہ کا جو طریقہ تھا, اسی حساب سے میں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و اتباع کرنی ہے, تو ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اور اگر کوئی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے, کوئی اور طریقے پہ چلتا ہے, اس کے پاس قرآن کی آیت بھی ہے, نبی کی حدیث بھی ہے, لیکن منہج صحابہ نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ گمراہ انسان ہے, وہ گمراہ انسان ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اسی قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی انسان کو ہدایت کے معلوم ہونے کے بعد, حق کا علم ہو جانے کے بعد, حق کا پتہ چلنے کے بعد, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, حق اس کو پتہ چلا, حق کے معلوم ہونے کے بعد نبی کے راستے کو چھوڑ دیا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے, صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے اور منہج پہ زندگی گزارنا شروع کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جس کے طریقے پہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کو اسی کی طرف بھیج دے گا, اسی کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. اتنا ہی نہیں, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دے گا, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پتہ چلا میرے بھائیوں, عبادات ہوں, اعمال ہوں, معاملات ہوں, ہر ایک میں منہج صحابہ, صحابہ کا منہج یہ ضروری ہے. تو یہ ایک دین کا ایک اصول ہے. کامیابی ہمیں انہی 3 چیزوں میں ملے گی, اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و اتباع اور منہج صحابہ. یہ اصل ہمارے لیے کامیابی ہے زندگی کے تمام تر معاملات میں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, ہر ایک چیز میں. اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے, ابھی کسی مسئلے میں کوئی اختلاف آ گیا, کچھ اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں,
اب ان اختلافی مسائل کا حل کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی حل ہمیں قرآن مجید کے اندر بتایا. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ نے پہلے ایک اصول بیان کیا. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو یہ اصول ہے، قرآن، حدیث، منہج صحابہ، اسی میں اصل ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اگر دنیاوی زندگی میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آیا جس میں اختلاف ہے، اب اس اختلاف کا حل کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اس اختلاف کو ختم کریں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے علماء ہیں یا جو تمہارے عمراء ہیں، حکام ہیں، ان کی اطاعت کرو اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اگر وہ رہنمائی کرتے ہیں. اور اللہ نے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا جس میں اختلاف ہوا، مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ آیا جس میں اختلاف ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو ہم اس کو لوٹائیں گے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول یعنی قرآن و حدیث کی طرف. کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کا حل دیکھیں گے قرآن و حدیث کے اندر. تو یہ اختلافی مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان کیا. اب انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ منانا چاہیے، اچھی چیز ہے، جائز ہے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، منانا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں؟ یہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والا ایک اختلافی مسئلہ ہے. اختلاف کا حل اللہ نے قرآن مجید میں کہا کوئی بھی مسئلہ اگر اختلافی ہے اس کو تم رجوع کرو کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، نبی کی حدیث کی طرف. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں جب اختلافی مسئلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم جانیں کہ جشن عید میلاد النبی کہتے کس کو ہے. دیکھیے جشن کہتے ہیں ایک سیلیبریشن، خوشی منانا. جشن ایک خوشی منانے کو کہتے ہیں. عید ایسی چیز جو بار بار جو لوٹ کے آتی ہے، اور عید کا ایک دوسرا معنی خوشی بھی ہے. تو بتایا چلا کہ جشن عید ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کے آتی ہے. میلاد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں، کوئی بھی جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو میلاد کہتے ہیں. برتھ ڈے ہے یا برتھ ڈیٹ ہے، پلیس آف برتھ ہے، جو بھی ہے، جو میلاد جب پیدا ہوتا ہے اس کو میلاد کہا جاتا ہے. اب یہاں انہوں نے کہا کہ میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ایک خوشی اور ایک سیلیبریشن کرنا چاہیے. یہ جشن میلاد النبی کا معنی ہے. اب اسی جشن عید میلاد النبی میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جشن عید میلاد النبی. جیسا کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے تو ہم قرآن و حدیث کی طرف اس کو لوٹائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اب سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے قرآن مجید کے آخری جز، آخری پارہ جو پارہ ام ہے، جس کی آخری سورہ ہے سورۃ الناس، جس میں 30 جز ہیں، 114 سورتیں ہیں. پورا قرآن اگر ہم ایک ایک آیت پڑھ لیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک آیت یا کوئی اشارہ یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی لفظ میں کہیں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا.
کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے جواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب قرآن مجید جب نزول ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز تھی ہی نہیں. جو چیز نبی کی زندگی میں نہیں تھی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں سے آئے گا؟ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. اب دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن کی عدالت میں ہم نے رکھا تو وہ مسئلہ ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا. اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ حیات مبارکہ، اللہ کے نبی 23 سال نبوت کے بعد اس روئے زمین میں باحیات رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں ایک بھی ایسا سال ہمیں نہیں ملتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو. تعجب کی بات یہ ہے جس کا برتھ ڈے ہے اس نے خود نہیں منایا لیکن دوسرے لوگ ان کا منا رہے ہیں. اور اسی جشن عید میلاد النبی میں جو لوگ جو نام دیے ہیں، اسی نام میں ان کے لیے سمجھدار کے لیے ایک جواب ہے. چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا تعلق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین ہو، اگر اس سے جا کر کے اس سے یہ پوچھا جائے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے، چاہے وہ سنی کے استاد ہوں، تبلیغ جماعت کے استاد ہوں، جماعت اسلامی کے استاد ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی آپ جا کے پوچھیں کہ میرا برتھ ڈے یا میرے بچوں کا برتھ ڈے میں منانا چاہتا ہوں، کیا منا سکتا ہوں؟ وہ سیدھے یہی جواب دیں گے جائز نہیں ہے. بولے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اور دلیل بھی پیش کریں گے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، سیدھے جواب دیں گے. تو ایک سمجھدار کے لیے اسی جشن عید میلاد النبی میں ایک جواب ہے انہی کے لیے. تو پھر یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا جائز ہوا؟ تو اس کے لیے بہت سے ہیلے بہانے بناتے ہیں، بہت سے ہیلے بنائیں گے. جب اسے پوچھا جائے کہ کیا میرا یا میرے بچوں کا برتھ ڈے منانا جائز ہے، سیدھے کہیں گے جائز نہیں، حرام ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن میں خوشی منانا، اس کے بارے میں پوچھا جائے بہت سی ہیلے بہانے بناتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے خود اللہ کے نبی نے نہیں منایا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ تھے ان میں سے کسی کو کہا ہو کہ میری پیدائش کے دن میں تم خوشی مناؤ. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس کے بعد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کیا صحابہ کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت تھا؟ جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانے کے سب سے بہترین ترین لوگ وہ میرا زمانہ اور میرے صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے اور 3 زمانے کے لوگوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور زمانے کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں صحابہ اکرام، اس کے بعد آتے ہیں تابعین، اس کے بعد آتے ہیں تبع تابعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا اور صحابہ کا زمانہ ہے. کوئی ایک صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس کے بعد تابعین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھی تابعین سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میلاد اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تبع تابعین کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے امام سخاوی رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثہ. یہ جو میلاد النبی کا جو یہ عمل جو لوگوں میں جو رواج ہوا جو عام ہوا، حدث بعد القرون الثلاثہ،
کہ 3 زمانوں کے بعد یہ چیز لوگوں میں ایجاد ہوئی. 3 زمانوں کے بعد، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں زمانوں کے بعد میں یہ چیز آئی. اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. اور جہاں تک جو لوگ عید کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دیکھا کہ مدینے کے لوگ 2 دن خاص کیے ہیں اور ان 2 دنوں میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے انس یہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے 2 دن خاص ہیں، ان 2 دنوں میں ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس سے بہتر خوشی اور عید کے دن میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں بتائیے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 2 دنوں سے بہتر خوشی کے دن، عید کے دن، ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر. تو پتہ یہ چلا کہ لفظ عید پورے احادیث کی کتابوں میں، پورے فقہ کی کتابوں میں جو لفظ عید کا جو استعمال ہوا ہے وہ صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے آیا ہے. اس کے علاوہ عید میلاد النبی کے لیے کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے مسلک کی جو فقہ کی جو کتابیں ہیں یا جو تم اپنے مدرسوں میں جو حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں لفظ عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے بجائے عید میلاد النبی دکھا دیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. جو لوگ مناتے ہیں ان کے یہاں بھی حدیث کی کتابیں پڑھے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت سی کتابیں پڑھائی جاتی. کسی ایک کتاب میں عید الاضحیٰ، عید الفطر کے بجائے لفظ عید، عید میلاد کے لیے آیا ہو، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا میرے بھائی. یہ قرون ثلاثہ کے بعد اس کا ثبوت ہوا. اب رہا مسئلہ اس کے بارے میں کہ پھر سے مسلمانوں میں یہ رائج ہوا. قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا. امام سخاوی کے قول کے مطابق ان تینوں زمانوں کے بعد میں چیز ایجاد ہوئی. تو پھر کون ہے جس نے اس کو ایجاد کیا؟ اس کے بارے میں مورخین بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک شہر تھا اربل، اور وہاں کا ایک بادشاہ تھا ابو سعید کوکبوری. ابو سعید کوکبوری ابی الحسن علی بن محمد، جو مشہور تھا الملک المعظم مظفر الدین اربل کے نام سے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ایک خوشی منانا چاہیے، اس کو ایجاد کیا. سب سے پہلے یہ شخص تھا ابو سعید کوکبوری، جو مشہور ہے مظفر الدین اربل بادشاہ کے نام سے. یہ پہلا شخص تھا جس نے اس میلاد النبی کو ایجاد کیا. اس نے ایسے ایجاد نہیں کیا، اس کے زمانے میں ایک عالم تھا، اس کے زمانے میں ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابو الخطاب عمر بن الحسن، جو بہت ہی مشہور ہے ابن وحیہ کلبی کے نام سے. یہ عالم اس زمانے کا ایک عالم تھا. اس نے کتاب بھی لکھی باقاعدہ، التنویر المنیر فی مولد سراج المنیر کے نام سے، اور باقاعدہ اس نے کچھ دلائل کو جمع کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ہوگی، پیدائش ہوگی، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی وغیرہ منانی چاہیے. تو اس عالم کی دلیل ملی، ویسے بھی وہ بادشاہ تھا. تو اس نے کیا کیا؟ باقاعدہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، اسی وقت سے میلاد النبی کے آنے، 12 ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی کیا کرتا؟ 20 ٹینٹ لگاتا، اور ہر ایک ٹینٹ میں 5-5 ٹیم بنا تھا. اور اس میں لوگ کیا کرتے؟ اس میں گانا کوئی گا رہا ہے، میوزک بج رہی ہے، مجرا ہو رہا ہے، کھیل کود، تماشا، ہنسی مذاق، یہ ساری چیزیں ہوتی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ خود بھی ایسا کرتا، خود بھی ناچتا، یہ ساری چیزیں. جبکہ مورخین میں فرماتے ہیں کہ بڑا ہی فاسق و فاجر انسان تھا، بڑا ہی فاسق و فاجر انسان تھا مظفر الدین اربل.
اور جہاں تک جس عالم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ عالم تھا جو بڑا ہی فاسق اور کذاب اور جھوٹا انسان تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ میلاد النبی کو جس نے ایجاد کیا، ایجاد کرنے والا یا کرنے کو جائز قرار کا فتویٰ دینے والا، یہ دونوں کے دونوں فاسق و فاجر اور کذاب اور جھوٹے عیاش پرست تھے. تو ایسے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا. اصل ایجاد ان لوگوں نے کیا. اسی لیے امام فاقہانی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ جہاں تک کہ میلاد جو منایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ تو امام فاقہانی رحمہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا میلاد النبی ھذا مکروہ، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور کہا وہ حرام، یہ حرام ہے. سلف نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا اور کہا کہ یہ حرام عمل ہے. ایسا نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، نیا ایسا لفظی استعمال نہیں کیا اسلاف نے سیدھے کہا یہ شریعت میں، یہ دین کے اندر ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ حرام ہے، سیدھے واضح الفاظ میں کہا. تو یہ امام فاقہانی رحمہ اللہ کا میں قول ملتا ہے جو میلاد النبی کے حکم کے بارے میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ دلائل ہیں، کچھ ہیلے بہانے جو بنانے کے بارے میں. جو لوگ میلاد النبی بناتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے، ایسا ایسا ہے. وہ سب سے پہلا ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو میلاد النبی بناتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، وہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان کا یہ پہلا اعتراض ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ترکت شیئا، دین کا کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسی اچھائی کا کام، کوئی بھی ایسا ثواب کا کام میں نے ہرگز نہیں چھوڑا ہے جس عمل کو تم کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے، لیکن اس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے اپنی زندگی میں، کوئی بھی ایسا کام میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل اگر کوئی اس کو کر لیتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس عمل سے منع کیا ہے، روکا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپائے؟ نعوذ باللہ. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یرا حسنۃ، اگر کوئی اسلام کے اندر، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اسلام کے اندر کوئی ایک نیا کام ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک نیکی ہے، سمجھتا ہے کہ وہ نیکی ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر، رسالت میں اللہ کے نبی نے خیانت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا. پتہ یہ چلا کہ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ تک پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ نہیں پہنچا، نعوذ باللہ. اور میلاد النبی کو بنا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں. ان کا دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ میلاد النبی وہ نہیں مناتا جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، یا جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں ہے وہ میلاد نہیں مناتا. یہ الفاظ کہنے سے پہلے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نشانہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا کہنا سلفیوں کی طرف ہو، اہل حدیثوں کی طرف ہو، اہل سنہ والجماعہ کی طرف اس کا اشارہ ہو. اور اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سلفی، اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے،
اسی لیے لوگ میلاد النبی نہیں مناتے. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہو، لیکن اس کے اس ارادے میں صحابہ پر بہتان ہے، تابعین پر الزام ہے، تبع تابعین پر الزام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات پر الزام ہے. ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 سال تک عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، 40 سال تک زندہ رہی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا. کیا مطلب؟ انہوں نے نہیں منایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عائشہ سے زیادہ محبت ہے. ارے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور جبرائیل نے خود سلام کیا، وہ فضیلت والی خاتون ہیں. اللہ نے کہا کہ میرا سلام، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا اور میرا سلام عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا جائے. انہوں نے 40 سال تک زندگی گزاری، کیا انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دل محبت سے پورے بھرے ہوئے تھے. ان صحابہ کے بارے میں یہ الزام ہوگا کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے میلاد نہیں منایا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کے سامنے آ کر کے کسی نے کہا، ابو جہل نے کہا، ابو بکر صدیق کیا تم یہ مانتے ہو، ہماری عقل نہیں مان رہی ہے کہ کوئی انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا رات میں، اور وہاں سے 7 آسمان گیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اس کے بعد دوبارہ صبح میں آ گیا؟ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ ہماری عقل اس کو نہیں مان رہی ہے، کیا تمہاری عقل اس کو مانے گی؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ کون کہہ رہا ہے، کس کا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی جو محمد ہے وہ کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا میری عقل مانے یا نہ مانے، لیکن میرا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اللہ کے نبی سے. یہ وہ صحابی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر کے کہا، اللہ کے نبی کی زندگی میں جو ایک بالش رسی بھی اگر زکات میں دیتا تھا، اگر آج وہ زکات دینے سے انکار کرتا ہے تو نبی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر صدیق اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں اپنا دوست بنایا ہے. لاتخذت ابا بکر خلیلا، صحابہ میں میں محمد ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں. اور تم کہتے ہو کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں کو میلاد نہیں منائے گا، تو ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہو گے؟ اتنا نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ لے. اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ پسند ہیں، میرے بیوی سے زیادہ پسند ہے، میرے بچوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اتنا ہی نہیں، میرے دوستوں سے زیادہ، میرے رشتہ داروں سے زیادہ، پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن خود سے زیادہ نہیں کرتا، اپنے آپ سے زیادہ میں محبت آپ سے نہیں کرتا، لیکن سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تمہارا ایمان ابھی بھی کم ہے، کمزور ہے. جب تک کہ تمہارے نفس سے زیادہ میں تمہیں پسندیدہ نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. بغیر سوچے بغیر سمجھے سیدھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پسند ہیں، آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ وہ صحابہ، ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کے دلوں میں نبی سے محبت نہیں ہے اس لیے میلاد نہیں منائے. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ عنہ ہو، جن کو اللہ کے نے ابو تراب کہا، عثمان بن عفان جنہیں ذو النورین کہا، ان صحابہ کے بارے میں تم الزام لگاتے اور کہتے ہو کہ جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ میلاد نہیں مناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چادر میں لپٹ کے لے کے لا کے اللہ کے نبی میدان جہاد احد کے لیے جا رہے ہیں. دودھ پیتے ہوئے بچے کو ایک کپڑے میں لپٹ کے لاتے اور کہتے اللہ کے نبی یہ بچے کو آپ میدان جہاد میں لے کے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میری بہن، میدان جہاد میں دودھ پیتے بچے کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، دشمن کی میاں سے نکلنے والی تلوار، اس کے کمان سے نکلنے والا تیر، اس کے ہاتھ سے نکلنے والا نیزہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ کی طرف آئے تو اس کو
میرے بچے کو اس کے آگے کر دینا. دشمن کا تیر یا تلوار یا نیزہ آپ کے جسم کو زخمی کر دے, مجھے برداشت نہیں ہے. میرا بچہ مر جائے, کٹ جائے, مجھے منظور ہے, لیکن اللہ کے نبی آپ کو خراش نہ آئے, زخم نہ ہو, یہ میرا دل چاہتا ہے. اس زمانے کی عورتیں اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتی. میدان جہاد سے جب صحابہ آئے میدان احد سے, ایک خاتون راستے میں کھڑی ہے اور پوچھتی ہے, اے اصحاب رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے, اے بہن, میدان جہاد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا. اچھا رہنے دیں, اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے. بولتے الحمدللہ. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اور ایک صحابہ کی جماعت آتی ہے. وہ صحابہ کی جماعت کہتی ہے, اے بہن, اے میری اسلامی بہن, تیرے بیٹے جو میدان جہاد میں گئے تھے وہ دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی بات نہیں. کچھ دیر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے, کل مصیبت بعدک جلل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب میری زندگی کی ساری مصیبتیں, ساری تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی. میرا بیٹا شہید ہونے دو, میرا شوہر شہید ہونے دو, اللہ کے نبی صحیح سالم ہے. یہ محبت تھی. صحابہ کی زندگی میں آتا ہے, صحابہ تجارت کے لیے باہر جاتے, صبح سے لے کر صبح کی نماز پڑھ کے جاتے, عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے. صحابہ کی سیرت میں آتا ہے گھر میں کھانا کھاتے, بستر پہ لیٹ جاتے, نیند نہیں آتی, دائیں طرف مڑتے, بائیں طرف مڑتے, اٹھ کے بیٹھتے, سوتے نہیں. بیویاں ان سے پوچھتی, اے شوہر کیا بات ہے؟ صبح سے شام تک اب محنت مزدوری کر کے آئے, آپ تھک گئے ہیں, کھانا آپ نے کھا لیا ہے, آرام کر لیجئے, سو جائیے. کہتے نیند نہیں آ رہی ہے, دل کو پتہ نہیں سکون نہیں مل رہا ہے. پوچھتے کیوں؟ اس لیے کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان آنکھوں نے نہیں دیکھا. اگر یہی ہوتا ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھتا, عصر کی نماز میں نبی کو دیکھتا, مغرب کی نماز میں نبی کو دیکھتا, عشاء کی نماز میں نبی کو دیکھتا. آج محنت مزدوری کام کے لیے آج میں صبح سے شام تک باہر رہا, اسی لیے آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی ہے, دل کو سکون نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد اٹھتے ہیں, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے, دروازہ کھٹکھٹاتے, اللہ کے نبی باہر آتے. پوچھتی ہے صحابی رسول کیا بات ہے, اتنی رات کیوں آنا ہوا؟ نہیں اللہ کے نبی بس ایسے ہی. کیوں, کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں, آپ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا اس لیے دیکھنے آیا, آپ سے ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا تھا ملاقات کرنے آیا, آپ سے بات کرنے کا دل ہو رہا تھا آپ سے بات کرنے آیا. اب آپ کو دیکھ لیا, آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی, آپ کو دیکھ لیا, سینے کو ٹھنڈک اور راحت مل گئی. تب جا کر کے گھروں میں بستروں پر سوتے تو انہیں نیند آتی. یہ وہ صحابہ ہیں, اور ان صحابہ پر تم الزام لگا کے کہتے ہو جن کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ میلاد نہیں مناتے. صحابہ پہ الزام ہے, تابعین پہ الزام ہے, تبع تابعین پہ الزام ہے. ارے اگر ادب و احترام اگر سیکھنا ہے صحابہ سے آپ سیکھیں. تھوڑی باتیں کے بعد ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, قیل علی عباس, حالانکہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں, قیل علی عباس, عباس بن المطلب سے کسی نے پوچھا, انت اکبر ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ حالانکہ چاچا ہیں اور وہ بھتیجا ہے. ادب دیکھیں, عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, ہو اکبر, اللہ کے نبی بڑے ہیں, اللہ کے نبی بڑے ہیں. وَأَنَا وُلِدتُّ مِن قَبْلِ, ہاں یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی سے پہلے میں پیدا ہوا, لیکن بڑے کی جب بات آئے گی وہ اللہ کے نبی بڑے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں, میلاد النبی کر کے ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں. میرونگی نکال کے, روڈ بلاک کر کے, ڈی جے چلا کے, ٹریفک جام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پیغام, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ دیکھے گا تو وہ کیا میسج لے گا؟ وہ یہ سوچے گا ارے ان مسلمانوں کو جو لیڈر ہے, ان کا جو رہنما ہے, ان کا جو عالم ہے, ان کا جو نبی ہے, ایسی تعلیم دے کے گیا. راستہ بلاک کرو, ڈی جے چلاؤ,
ہاں ٹریفک جام کرو اور سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرو. ارے میرے نبی نے تو یہ کہا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق فهو صدقہ. رستے میں اگر پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو, تمہیں صدقہ ملے گا, نیکی ملے گی. میرے نبی کی تعلیم یہ ہے, اگر پڑوسی کچھ کھانا بناؤ, سالن بناؤ تو سالن میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسی کا خیال کرو. اور آج تم لائٹنگ ڈال کے, ڈی جے ڈال کے, میوزک ڈال کے پڑوسیوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہو اور کہتے ہو اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہو غیر مسلموں کو, کیا پیغام دے رہے ہو غیر مسلموں تک. اسی لیے شیخ بشیر ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا, اگر کوئی انسان اگر اللہ کے نبی کے میلاد کے ذریعے سے اگر وہ نبی کا ایک میسج لوگوں تک دینا چاہتا ہے تو انہوں نے یہ کہا, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کو جاننا ہے, نبی کو پہچاننا ہے, تو تم کیا کرو, دین کو پڑھو. دین پڑھنے سے تمہیں نبی کی پہچان ہوگی. قرآن پڑھو, نبی کی پہچان ہوگی. وہ کہتے ہیں نبی کی سیرت پڑھو, نبی کی پہچان ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا میلاد منانے سے نبی کی پہچان نہیں ہوگی. ارے غیر مسلموں تک میسج نبی کا ایسا جانا چاہیے کہ نبی کے اخلاق کیا تھے, اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہتے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے, عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے. یہ اخلاق ہمیں پیش کرنا ہے. اور آپ میلاد النبی منا کر کے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کا ایک میسج لوگوں تک دے رہے ہیں, نبی کی تاریخ بیان کا نہیں. در حقیقت اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. تو میرے کیف اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, جو بھی غلط رسوم و رواج ہیں جو دین کے نام پہ, جو اسلام کے نام پہ جو لوگوں نے جو رائج کی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ان لوگوں کو اچھی سوچ و سمجھ تو عطا فرما. اور خاص کر کے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو توحید ہے, جو کتاب و سنت کا جو چراغ ہے, اللہ اور اس کے نبی پر جو ایمان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر ثابت قدمی عطا فرما. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ بھی گمراہی میں یا ضلالت میں یا شرک میں, بدعات میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ تو انہیں اچھی سوچ و سمجھ عطا فرما, انہیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما. اور خاص کر کے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں صرف زبانی دعویٰ نہیں, دلی اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والا بنا. اور واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے محبت کا جو اصل معنی ہے وہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور خاص کر کے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حالات بڑے سنگین ہیں, خاص کر کے ایک بیماری ہے, تو اس سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے ہمارا یہ گاؤں اچیلا ہو, ہمارا یہ اسٹیٹ کرناٹک ہو, ہمارا دیش انڈیا ہو, یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, ان کے ایمان کے اور ان کے دین کی تو حفاظت فرما. اور خاص کر کے ہمارے مسلمان عورتوں کی, بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما, ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اور خاص کر کے ایک اعلان بھی آیا ہے, ہمارے اس مسجد کے جو ایک ممبر ہیں جن کی بیٹی بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. میں بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ اس بچی کو جتنا جلدی ہو سکے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک ہمارے مسجد کے ایک مسلمان بھائی ہیں جن کی کڈنی کا مسئلہ ہے, ان کے حق میں بھی ہم اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جسمانی طاقت و قوت, جسمانی صحت و تندرستی عطا فرما. سب کچھ قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کن فیکون ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی لوگ چاہے گھروں میں, ہاسپٹلوں میں, جہاں بھی اگر بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے, جسمانی طاقت و قوت عطا فرمائے, جسمانی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, سلفیت پر عمل کرتے ہوئے, کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے, توحید کی حالت میں تو ہمیں زندہ رکھ, اور ہمیں موت بھی آئے ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں, توحید پہ عمل کرتے ہوئے, کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے. آمین تقبل رب العالمین. سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر أقيموا الصلاة